اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ ہوائی اڈے نور خان ایئر بیس پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے شاہ عبداللہ دوم کا پرتپاک استقبال کیا۔ بچوں نے گلدستے پیش کیے اور پرچم لہرائے گئے۔ شاہ عبداللہ دوم کا یہ دورہ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ شاہ عبداللہ دوم کی وزیر اعظم ہاؤس آمد پر ان کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے شاہ عبداللہ دوم کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اردن کے بادشاہ پاکستانی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ مرچیں جلانا، بکرے کے سر قبرستان پھینکوانا، بشرا بی بی کے آنے کے بعد عمران خان کے گھر عجیب رسومات شروع ہوئیں۔ برطانوی جریدہ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات۔ بانی پی ٹی آئی کے سر کے گرد کچے گوشت کو گھمانا، روزانہ سیاہ بکرے یا مرغیوں کے سر قبرستان میں پھینکوانا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ان کی روحانی رہنما تھیں، جنہوں نے ان کی سیاسی زندگی پر سب سے زیادہ گہرا اثر ڈالا۔ بشرا بی بی کے روحانی اثر کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی اپنا اصلاحاتی ایجنڈا نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں سابق وزیر اعظم کی بشرا بی بی سے تیسری شادی پر، ذاتی زندگی اور حکمرانی پر سوالات اٹھا دیے۔ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے لکھا کہ بشرا بی بی اہم تقرریوں اور روزمرہ فیصلوں پر اثر ڈالتی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ بشرا بی بی نے بانی سے کہا کہ مجھ سے شادی کریں تو وزیر اعظم بن جائیں گے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی ہوشربا رپورٹ، ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھی۔ برطانوی جریدے کا سابق جنرل فیض حمید پر بشرا بی بی کو استعمال کرنے کا الزام۔ آئی ایس آئی نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا رشتہ نہیں کرایا تھا، مگر ایسے اشارے تھے کہ ادارہ اس تعلق سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں انکشافات، بعض سینئر اہلکار حتیٰ کہ جنرل باجوہ بھی شکایت تھی کہ اگر کوئی بانی کو فوج کے ساتھ مصالحت پر آمادہ کر سکتا ہے تو وہ بشرا بی بی ہی ہو سکتی ہیں، لیکن بانی کے قریبی حلقوں کے مطابق ان کی بہن علیمہ خان سمیت پارٹی کے سخت گیر عناصر مصالحت کے خلاف ہیں۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں شائع ہونے والے تجزیے پر پاکستان تحریک انصاف نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ کہا گیا دی اکانومسٹ میں شائع ہونے والا تجزیہ پرانی پروپیگنڈا کہانیوں کی نئی شکل ہے۔ مضمون میں بانی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ گزشتہ 3 سال اور 7 ماہ میں پاکستان میں ہونے والی سنگین صورتحال کا ذکر تک نہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس ہے جیسے مضمون میں بار بار اچھالا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ شفافیت اور عدالتی فیصلے کی خواہاں رہی ہے۔ مضمون پر اکانومسٹ کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی اعلان۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ 100% درست ہے۔ بشرا بی بی کے کارنامے عالمی میڈیا میں زیر بحث ہیں۔ رپورٹ نے جعلی پیرخانے اور روحانیت میں چھپی حقیقت بے نقاب کر دی۔ صوبائی وزیر اعظم بخاری کا برطانوی جریدے کی رپورٹ پر رد عمل، کہا بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی سے حلال کرپشن کرواتی رہیں۔ پنکی، گوگی، کوچ اور بزدار نے بانی پی ٹی آئی کو 4 سال ڈگڈگی پر نچایا۔ پہلے عدت کیس، پھر طرح طرح کے جھوٹے الزامات، مگر پوری قوم جانتی ہے کہ بشرا بی بی ایک باوقار، باکردار اور بانی کی وفادار عظیم خاتون ہے۔ برطانوی جریدے میں شائع ہونے والے آرٹیکل پر پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کا رد عمل، کہا بانی پی ٹی آئی کو نشانہ بنانے کے لیے ان کی اہلیہ کے کردار کشی گھٹیا سازش ہے۔ تحریک انصاف بحیثیت سیاسی جماعت اور ہم سب اس شرمناک مہم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ایسے عناصر کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ ثابت ہو گیا بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ عالمی جریدے کے انکشافات سے بات واضح ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی فیصلے ایکسپرٹ سے نہیں، بشرا بی بی سے پوچھ کر کرتے تھے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو، کہا دنیا کے جریدے کہہ رہے ہیں تمام فیصلے یہ خاتون کرواتی تھیں، تمام معاشی اور سیاسی فیصلے بشرا بی بی کرتی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاسی منافقت جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ آج دنیا کے جریدے کہہ رہے ہیں بانی کے فیصلوں کے پیچھے جھوٹ اور بہتان کا نظام تھا۔ یہ آرٹیکل شرانگیز اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ بشرا بی بی بہادری کے ساتھ اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے جیل میں ہے۔
اس سے قبل بھی عدت جیسے گھٹیا الزامات لگائے گئے جس سے وہ بری ہوئی۔ عدت جیسے الزامات جھوٹے ثابت ہوئے، یہ بھی من گھڑت کہانی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بشریٰ بی بی کے خلاف آرٹیکل کو کردار کشیہ قرار دے دیا۔ جریدے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا بھی اعلان۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ایسے ہتھ کنڈوں سے بشریٰ بی بی کو نہیں توڑا جا سکے گا۔ اس وقت جب وہ جیل میں ہیں، اس قسم کے آرٹیکل کے آنے کی ہم سب مذمت کرتے ہیں۔ وقت ثابت کرے گا کہ یہ باتیں بھی غلط بیانی پر مبنی اور بے بنیاد ہیں۔ نفرت اور بغض کی سیاست نے ملک کا کچھ نہیں دیا۔ اللہ کا نظام ہے، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ ایک آدمی کہتا تھا مجھ پر منشیات کا درست کیس بنایا گیا، اب معافیا مانگ رہا ہے۔ کرپشن ختم کرنے کے نام پر فرح گوگی اور پنکی کے کردار لائے گئے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب، بولے مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان کا ریڈ کارپٹ استقبال ہو رہا ہے۔ مارکہ حق کے بعد بھارت پوری دنیا میں رسوا ہوا۔ پاکستان کو جو عزت ملی اس سے ہماری معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ سعودی عرب کی زمین کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ برطانوی جریدے کے آرٹیکل میں جو بھی چھپا ہے وہ بالکل درست ہے۔ شرمناک ہے کہ وزیر اعظم سرکاری فیصلے بیوی سے پوچھ کر کرتے تھے۔ وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانیز اون چوہدری کا رد عمل، کہا 25 کروڑ عوام کا مذاق بنایا گیا ہے، اس سے ملک کی عالمی سطح پر جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانوی جریدے کے آرٹیکل میں جو بھی چھپا ہے وہ بالکل درست ہے۔ شرمناک ہے کہ وزیر اعظم سرکاری فیصلے بیوی سے پوچھ کر کرتے تھے۔ اکانومسٹ نے وہی لکھا جو ہم قوم کو بتاتے رہے۔ اکانومسٹ نے بانی پی ٹی آئی کے کردار کی درست عکاسی کی۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار پر قابض رہنے کے لیے سازشیں کی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی گفتگو، کہا تحریک انصاف نے ہندوستان اور اسرائیل سے فنڈنگ لی، مایوسی میں گھرا ہوا مرید اپنی پیرنی کے اشاروں پر چلتا رہا، آئینی فیصلوں سے لے کر کابینہ کی تشکیل تک پیرنی کا ہاتھ ہوتا تھا۔ انٹرپول نے مونس صلاحی کے خلاف 2 سال سے جاری تحقیقات بند کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مونس صلاحی کو بڑا ریلیف مل گیا۔ پاکستان نے مونس صلاحی کے خلاف مجرمانہ الزامات کے تحت حوالگی کی درخواست کر رکھی تھی۔ مونس صلاحی قتل، فراڈ، اختیارات کے غلط استعمال پر مطلوب ہیں۔ پاکستانی حکام کی درخواست میں موقف۔ انٹرپول نے شکایات کا جائزہ لیا۔ مونس صلاحی مبینہ غلط کاموں کے شواہد نہ مل سکے۔ بارسلونا میں مقیم مونس صلاحی اب انٹرنیشنل الرٹ پر نہیں۔ مونس صلاحی کو کلین چٹ مل گئی ہے، یہ انصاف کی فتح ہے۔ وکیل مونس صلاحی کا بیان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ٹیکس نظام میں اصلاحات پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس۔ ٹیرف اصلاحات کے باعث ٹیکس نظام میں مثبت رجحان، معاشی اعداد و شمار حکومت اصلاحات کی کامیابی کا ثبوت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب، بریفنگ میں کہا ٹیرف اصلاحات کا ریونیو وصولی پر کوئی منفی اثر نہیں ہوا۔ درآمدی ڈیوٹیز اور ٹیکس وصولی میں 25% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ ریونیو میں نمایاں بہتری آئی۔ ٹیرف میں کمی کا مقصد مینوفیکچرنگ بڑھانا اور برآمدات میں اضافہ کرنا ہے۔ صدر مملکت نے آرمی، ایئر فورس اور نیوی ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس بل متفقہ قوانین کا حصہ بن گیا۔ صدر مملکت نے تینوں ترمیمی بلز کی توثیق کر دی۔ ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق بل اب آئین پاکستان کا حصہ ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے ترمیم شدہ قوانین فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ بل کی منظوری سے آرمی، فضائیہ اور بحریہ کی کارکردگی اچھی ہوگی۔ سینئر رہنما فریال تالپور سے پیپلز پارٹی کی جانب سے آزاد جموں و کشمیر کے نامزد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کی زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات۔ فیصل راٹھور نے پارٹی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اپنی نامزدگی پر صدر آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور فریال تالپور سے اظہار تشکر، کہا قائد عوام بھٹو شہید اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے کشمیر کاز کے ویژن کو آگے بڑھائیں گے۔ فریال تالپور کی نامزد وزیر اعظم کو آزاد کشمیر کی عوام، خصوصاً نوجوانوں کی ترقی و بہبود کے لیے جامع منصوبہ بندی تشکیل دینے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس شمس محمود اس وقت سینیورٹی میں 5ویں نمبر پر تھے۔ 22 مارچ 2014 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ ذرائع نے بتایا شمس محمود نے ذاتی وجوہات پر استعفیٰ دیا۔ جسٹس شمس محمود لاہور ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن کمیٹی کے رکن بھی تھے۔
वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस के आगा ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुनक्किद हुई। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस हमीदुद्दीन खान ने उनसे हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर भी मौजूद थे। तकरीब में आईनी अदालत और हाई कोर्ट के जजेस शरीक हुए। बार एसोसिएशन के अहदेदारान की भी तकरीब में शिरकत। जिस दिन वज़ीर आला के लिए नाम नामजद हुआ उसी दिन से मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। घटिया इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये मुझसे डरते हैं, इनके पैर कांप रहे हैं। लेकिन मेरा वाज़ेह पैगाम है, ना मेरा कप्तान आपके सामने झुका है, ना ही कप्तान का ये सिपाही झुकेगा। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जलसे से खिताब। कहा वो माइंडसेट जो 78 साल से पख्तूनों का खून चूस रहा है, उन्होंने जरगे के लोगों को उठाकर साबित किया कि ये दहशतगर्दी खुद साख्ता है। यहाँ अमन उनकी मर्जी से नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए। वज़ीर आला का अमन जिरगा ख़त्म होने के बाद 2 मेहमानों को अगवा किए जाने का भी इल्ज़ाम।